الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو جس طرح مجھے اور آپ کو یہ وجود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عطا نظر آتا ہے کہ یہ بہت بڑی اللہ کا انعام ہے، وجود اللہ کا انعام ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جتنے اعضاء ہیں یہ تمام اللہ کی انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں۔ اور پھر انسان کی جو زندگی ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی عطا اور نعمت ہے۔ ایک ایک سانس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک انسان کا سانس ہی اکھڑ جائے، پورا وجود سلامت ہے، سانس اکھڑ جائے تو انسان کا کیا برا حشر ہوتا ہے۔ تو ایک ایک سانس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پوری انسان کی جو زندگی ہے، حیات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جس طرح انسانی زندگی، انسانی اعضاء، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اسی طرح پروردگار عالم نے موت کو بھی اپنی نعمت بنا کر دنیا کے اندر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کا خاص تحفہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ موت ہے۔ بہت بظاہر ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے، کڑوا پیالہ ہے، تلخ پیالہ ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ لاکھ انکار کرے، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا امیر اور غریب، یہ پیالہ تو ہر کسی کو پینا ہی پڑے گا۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر کسی کو گزرنا ہی پڑے گا۔ لاکھ کو انکار کرے کہ میں تو نہیں گزرتا، یہ مخلوق کے سامنے تو انکار ہو سکتا ہے، خالق کے سامنے انکار نہیں ہو سکتا۔ تو موت ایک تلخ حقیقت ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب موت آتی ہے تو اس پر انسان کی طرف سے یہ لفظ ادا کرنا کہ مجھے بڑا افسوس ہے، یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ اس کی موت ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا کوئی حکم بھی افسوس والا نہیں ہوتا، اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ کی رضا پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ انسان کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس کی جدائی کی وجہ سے، جو انسان جانے والے کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، سرپرستی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جب انسان محروم ہو جاتا ہے، تو جب کوئی آدمی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو جانے والے کے بعد میرا اللہ اس کا فیض اولاد کے لیے جاری فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی اللہ کی رضا پہ صابر اور شاکر ہو جاتا ہے کہ اللہ میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، لوگوں نے کہا کمال ہے
کہ ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ صحتیاب کرنے والا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے بھائی میں نے اس وقت کا بڑی دیر سے بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا ہے کہ کب میرے اوپر موت آئے، اب میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے موت جو دے وہ ایمان کی سلامتی والی موت دے، باقی میں تو انتظار کیے بیٹھا ہوں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، تو یہ کرسی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک دن وزیروں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہا تھا، کہنے لگا گر موت نہ بودے چے خوشبو دے، اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا سلسلہ ہوتا۔ بادشاہت میں یہی ہوتا ہے نا، باپ چلا گیا بیٹا بادشاہ ہے، بیٹا چلا گیا اس کی اولاد بادشاہ ہے، بھی اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، یعنی ہمیشہ قیامت کی صبح تک میں ہی اقتدار کی کرسی پہ براجمان رہتا، میں ہی بیٹھا رہتا۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ سر اگر مجھے امان ہو، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو ایک بات کہوں، یہ موت تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بہت بڑی نعمت بن کے آئی ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی، تیرے باپ کے اوپر موت نہ آتی تو وہ بادشاہت کو کبھی نہ چھوڑتا، اور جب وہ نہ چھوڑتا تو تم اس بادشاہت کی کرسی پہ کیسے آتے؟ وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد آپ کو اقتدار کی کرسی مل گئی۔ تو ایک ہے دنیا کی یہ لش پش، دنیا کا یہ شاہانہ سلسلہ، ایک ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں موت کے بعد جو اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملنے والا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا انعام وہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ نیک لوگوں کو پروردگار عالم، جیسے حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں یہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا، کہاں یہ دنیا اور کہاں جنت کا باغیچہ۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے جان چھڑائے اور خدا کی جنت کے باغیچے کا ماحول ہمیں نصیب ہو جائے، وہ تو منتظر رہتے ہیں۔ جیسا ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ اگر کوئی گاؤں میں ہے وہ کہتا ہے مجھے شہر میں جانا نصیب ہو جائے، شہر والا کہتا ہے کہ مجھے لاہور جانا والا ہے، لاہور کہتا ہے میں اسلام آباد چلا جاؤں۔ یعنی آدمی کا ذہن ہے وہ اپ جو ہے جو اوپر والا ہے اس طرف جاتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے الدنیا سجن المومن، یہ دنیا ہے یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہ کوئی مقام مسرت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے۔ تو مومن کے لیے تو اصل جو گھر ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کے گھر کا سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ قبر سے ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو جا رہے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے، فرمایا خبردار میری موت کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں یہ نہ کہنا میں مر گیا، میرا انتقال ہوگا جیسے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو میں دنیا کے گھر سے قبر کے گھر میں منتقل ہو جاؤں گا۔ اور ان کی زبان سے ایک شعر نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ تو ہم یہ لفظ فلاں کا انتقال ہو گیا، انتقال کا معنی وہ منتقل ہو چکا ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ دنیا کے ماحول سے قبر کی طرف منتقل ہو چکا ہے، قبر سے ہم نے حشر کی طرف منتقل ہونا ہے، حشر سے پھر ہم نے جنت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ جو موت ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ جس طرح انسان کی جو زندگی ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور آدمی تو یا اللہ مجھے زندگی عطا کر زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو جس طرح حیات تمہارے لیے نعمت ہے اسی طرح موت بھی تمہارے لیے نعمت ہے، اور حضور نے اس کی وضاحت فرما دی کہ الموت تحفۃ المومن یا تحفۃ المومن الموت، یعنی مومن کے لیے یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے گفٹ اور عطیہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت بلال حبشی کو معمولی آدمی تو ہے نہیں، اتنا بڑا آدمی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب ان کی آپنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرا سردار بلال آ گیا، یعنی مسجد نبوی کے سدا بہار مؤذن
جس مسجد کی امامت اور خطابت حضور کے پاس ہو اور اس مسجد کی اذان کا اعزاز حضرت بلال حبشی، یعنی بلال حبشی اذان کہتے ہیں تو جواب میں حضور بھی جواب دیتے ہیں، صحابہ بھی جواب دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ رو رہے ہیں، جیسے ہماری ایک ضرور فطرتی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، ہاں جی، تو رو رہے ہیں تو حضرت مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کمال ہو گئی بابا جی، حضرت آپ جا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں اور ہم آپ کی جدائی پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں میری جدائی کا دکھ ہوگا، مجھے تمہاری جدائی کا کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ تو میری جدائی ہوگی، لیکن تمہیں پتہ ہے جب تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری ملاقات کن سے ہوگی؟ غدن نلقی محمدن و صحابہ، جب میری موت آئے گی میری تو حضور سے ملاقات ہو جائے گی، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو جب کسی کو پتہ ہو کہ میری مرنے کے بعد حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور کی ملاقات۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتے ہیں نا، بعض روایات میں آتا ہے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور بعد میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر مبارک ہے آپ کی ان کے سامنے کر جائے، ہاں تو جانتا ہے، پہچانتا ہے یہ کون ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک ان کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد میرا اللہ اپنے دیدار کے دروازے بھی کھولتا ہے، اپنے پیغمبر کے دیدار کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ جس طرح یہ واقعہ آپ ہر آدمی نے پڑھا ہے کہ جب میرے پیغمبر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فاطمہ بیٹی قریب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور اپنا منہ ان کے کانوں کے قریب کر کے ارشاد فرمایا بیٹی میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں دنیا سے جاؤں۔ تو بیٹی ایسی سبحان اللہ جو فاطمہ جیسی، اور باپ محمد الرسول اللہ جیسا، نہ خدا کی خدائی ایسی بیٹی پیش کر سکتی ہے، نہ کائنات ایسا باپ پیش کر سکتی ہے۔ تو جب بیٹی نے یہ بات سنی کہ ابا جی حضور تو دنیا سے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رو پڑی۔ تو فوراً آپ نے فرمایا اپنے کانوں کو پھر قریب کرو، فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے خاندان میں سب سے پہلی تیری محمد سے ملاقات ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 6 مہینے بعد سیدہ کا انتقال اور وصال ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد حضور سے ملاقات ہوتی ہے، مرنے کے بعد خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو جب خدا کی ملاقات نصیب ہو جائے، حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ موت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ دکھوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے آدمی خوف زدہ ہو کر موت کی تمنا کر، یہ غلط بات ہے لیکن اللہ کے شوق میں، اللہ کی محبت میں آ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، صرف میں چاہتا ہوں کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کہ میں چاہتا ہوں جلد از جلد آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، میں آپ کی زیارت کروں۔ تو اگر اس شوق میں آ کر اگر کوئی ملاقات تمنا کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ گفٹ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ نعمت ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر جو انسان کی زندگی ہے، انسان جتنی بھی زندگی گزار لے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مختصر جو زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم نے تمہیں دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ گویا کہ یہ دنیا کی زندگی مال بنانے کے لیے نہیں ہے، اعمال بنانے کے لیے ہے۔ کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن کرام کاتبین کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون ہے جو دنیا میں میرا رہ کر، دنیا کے ماحول میں رہ کر میرا بن کے آتا ہے، کون 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، کون روزے کا اہتمام کرتا ہے، کون تلاوت قرآن کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، کون نیکی کے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کی مختصر زندگی یہ اعمال کے لیے ہے، نہ کہ مال کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، حیات بھی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے، لیکن اللہ نے موت کا لفظ اس لیے علماء نے لکھا ہے، پہلے بیان کیا ہے کہ تاکہ آدمی یہ ذہن میں رکھے میں نے جو حیات اور زندگی کو گزارنا ہے وہ موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے حیات پہلے ہے
یہ تو بھائی موت بعد میں ہے، لیکن اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، الذی خلق الموت والحیات، موت کا لفظ پہلے حیات کا بعد، تاکہ زندگی اگر تم نے گزارنی ہے تو موت کو سامنے رکھ کر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ موت کو ہر وقت اپنے سر پہ سمجھو کہ تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ بلکہ ایک مختصر واقعہ ایک بڑا عجیب و غریب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے، آرام کرتے تھے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں، آج کل مسجدوں میں صفحے ہوتی ہیں، کل وہ سادہ دور تھا، چٹائی ہوتی تھی کھجور کے پتوں کی بنی، حضور گرمی کا موسم ہوتا، کرتا اتار دیتے، لیٹ جاتے۔ ایک دفعہ آپ آرام کر کے اٹھے تو آپ کی کمر پر وہ کھجور کے پتوں کے نشانات تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم آپ کے لیے ایک نرم و نازک سا بستر کا اہتمام کر دیں، جب بھی آپ نے آرام کرنا ہو تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا کریں گے، آپ کی کمر پر یہ نشانات، یہ سلسلہ، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود، بستر کا انتظام تو وہ کرے جسے موت یاد نہ ہو۔ اللہ، بستر کا انتظام وہ کرے جسے موت یاد نہ ہو۔ فرمایا جب میں اپنے سر کو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوں آنکھیں اٹھا کر، مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں اپنے سر کو نیچے بھی کر سکوں گا، اور جب میں نیچے کی طرف دیکھتا ہوں مجھے اپنی زندگی کا اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں اپنے سر کو اوپر بھی اٹھا سکوں گا۔ جس کو اپنی زندگی کا اتنا بھی علم نہیں ہے وہ بستر کا اہتمام کرتا پھر۔ تو بہرحال مختصر سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی ایسی گزارنے کی توفیق دے جس زندگی سے خدا بھی راضی ہو جائے، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ تو بگرنا مرنا تو ہے، وہ کسی وقت بھی نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آدمی دیکھتے ہیں روز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نیک بھی جا رہے ہیں، بد بھی جا رہے ہیں، شب و روز ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے۔ انسان ہے کیا؟ وہ ہمارے قاری حنیف صاحب تھے نابینا، وہ خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، انسان کیا ہے جس پہ شائدہ ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا اس میں گارا بنا اور اینٹیں بنی ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے۔ اللہ، یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے انسان کا انجام۔ ہم کہتے ہیں کاند رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے چڑھ چڑھ کے دریاؤں کو اترتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔